یا پھر وہ جس کے سر پہ بنی اور اتنی بنی کہ دائیں بھی کوئی نہیں، بائیں بھی کوئی نہیں، آگے بھی کوئی نہیں، پیچھے بھی کوئی نہیں، ایک گلی میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کا حامی کوئی نہیں، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس کا معین کوئی نہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا کوئی نہیں، اس کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں، سارے حوصلہ شکنی کرنے والے، سارے ظلم کرنے والے، سارے زیادتی کرنے والے، سارے نوچ نوچ کر کھانے والے اور سارے حقارت کی نظر سے دیکھنے والے، کوئی اس کا بازو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب اس کے لیے امتحان ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے یا دنیا کا سب کچھ لے کے اپنے ایمان کو قربان کر دے۔ دو ہی راستے، یہ وہ ہجرت ہے جس کو آپ کہتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ یہ اعتکاف دراصل اس بڑی ہجرت کی بھی تیاری ہے، اور عام لفظ کہنے میں تو ہم اسکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہجرت پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن کبھی رک کر سوچتے نہیں ہیں کہ یہ لفظ ادا کرنا تو اتنا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل۔ تصور تو کریں، کچھ تھوڑا سا سوچ تو لیں، اور نہیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیوانے، ایک مستانے، ایک پروانے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ ہجرت کیسے ہوتی ہے، ہجرت کیا ہوتی ہے، اور ہجرت میں کیسا ماحول بنتا ہے، اور ہجرت میں کیسے حالات پیش آتے ہیں، اور ہجرت کا رزلٹ کیا نکلتا، رزلٹ کیا نکلتا۔ یہ وہ تھے کہ جب مکہ کی سرزمین سب پر تنگ ہوئی تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ انہوں نے رات کا انتخاب کیا، رات کو ایک سواری لی اپنے گھر سے، اونٹ لیا، اس پہ تھوڑا سا سامان باندھا، اپنی اہلیہ کو ساتھ بٹھایا، ایک بچہ اللہ نے عطا کیا ہوا تھا بیٹا، اس کو ساتھ بٹھایا، اور تھوڑے سے درم اپنی پوٹلی میں ڈالے اور مکہ سے مدینہ کا رخ کر دیا۔ کفار و مشرکین تو چوکنا رہتے تھے نا اس وقت کہ کوئی ہاتھ سے نکل نہ جائے، ان کے مصائب سے بچنا بڑا مشکل تھا، مصائب کے پہاڑ اس وقت ٹوٹ رہے تھے، یاسر پر بھی، عمار پر بھی، سمیہ پر بھی، زنیرہ پر بھی، بلال پر بھی، صہیب پر بھی، اور ان جیسے 20 یوں لوگوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے مظالم سہنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پہاڑوں جتنا مضبوط ایمان تھا کہ جس ایمان کو اتنے مظالم متزلزل نہ کر سکے، متزلزل نہ کر سکے۔ یہی تو ٹریننگ ہے اعتکاف کے اندر بھی۔ جب گھر سے نکلے تو فوراً کفار و مشرکین اکٹھے نہیں جانے دیں گے، سواری کی لگام پکڑ لی، سواری چھین لی گئی، سسرال والے آگے، انہوں نے کہا آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ اہلیہ محترمہ چھن گئیں، اور پھر امی نے، والدہ نے بچے کو پکڑ لیا، میرا بیٹا ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ جب بیٹا چھنا نا تو وہی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو اور جس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا۔ یہ اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، جب اس کو کلیجے سے الگ کیا جاتا ہے تو پھر وہی آدمی بتا سکتا ہے کہ اس کو کیسا جھٹکا لگتا ہے، اس کی دنیا کیسے اندھیر ہو جاتی ہے، اس کی کائنات کیسے لٹ جاتی ہے۔ جب یہ سب کچھ چھن گیا،
بھائیوں نے آگے بڑھ کے وہ درہم اور دینار کی پوٹلی بھی، یہ بھی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، سارا کچھ چھن گیا۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو گیا، میری بیوی مجھ سے الگ ہو گئی، تو میں آزمائش کے دوراہے کے اوپر آ گیا کہ جب ادھر سے آفر ہو گئی کہ اگر تم نہ جاؤ، ہجرت نہ کرو، تو بیٹا بھی مل جائے گا، بیوی بھی مل جائے گی، سواری بھی مل جائے گی، درہم دینار بھی مل جائیں گے۔ ایک طرف سے یہ آفر ہو گئی، اور دوسری طرف میری نگاہ اور میرا دل مدینہ کی طرف، مدینے والے کی طرف تھا۔ تو میں ایک لمحہ میں ساکن کھڑا ہوا، سکون سے کھڑا ہوا کہ کیا فیصلہ کروں۔ تو میرے دل نے اندر سے کہا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو تمہیں مل رہی ہیں، ان سب چیزوں کو آمنہ کے لال کی جوتیوں پہ قربان کر دو، آمنہ کے لال کی جوتیوں پر قربان کر دو۔ آنکھیں برس رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، رخ مدینہ کی طرف ہو گیا۔ اب پیدل سفر ہے، عرب کا صحرا ہے، گرمی کا زمانہ ہے، ساتھی کوئی نہیں، ہمدرد کوئی نہیں، کس انداز سے یہ سفر کٹا ہوگا۔ راستے میں کوئی پتا ملا تو چبا لیا، کوئی پتا ملا تو کھا لیا۔ چلتے 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 جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تو پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ہونٹ پھٹ پھٹ کے خون باہر آ رہا تھا، اور مسلسل چلنے کی وجہ سے پاؤں پھٹ کے خون باہر آ رہا تھا، پاؤں بھی پھٹ چکے، ہونٹ بھی پھٹ چکے۔ ایسی کیفیت طاری کہ چہرے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت جا کے مدینہ کے اندر قدم رکھا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کی جماعت کرا رہے تھے، اور اتفاق یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں جب ایسے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب چہرہ انور یوں کیا تو سامنے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زرد اور پیلے چہرے کو اور سفر کی تھکاوٹ کو اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کو اور پھٹے ہوئے پاؤں کو اور ان سے بہنے والے خون کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر ٹھہر گئی، اور نماز کے فوراً بعد پوچھا عبد الرحمن آ گئے ہو؟ آگے سے عرض کیا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم سب کچھ لٹا کے نہیں آ گئے، تو سب کچھ پا کے آ گئے، سب کچھ پا کے آ گئے۔ یہ ہے ہجرت۔